ہمیں تو الیکشنز چاہیے ہی نہیں۔ آپ پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بٹھائیں، ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کرائیں، ان سے کہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے اگلے 15 سے 20 سال کا لائحہ عمل کیا ہے۔ جو آپ کی گزشتہ چند روز پہلے ملاقات ہوئی، کیا ملاقات کا یہ مثبت ایکسپیکٹ نظر آ رہے ہیں؟ جی الٹیمیٹلی یہ ہم یہی چاہتے تھے، اور جو سب سے بڑی لاہور چیمبر کی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ انٹر بینک اور ہنڈی کے ریٹ کے ڈفرینس کو کم کیا جائے۔ تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اب حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں جو غیر قانونی طور پر ملوث ہیں ان کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں، آپ کیا سٹانس ہے کہ تاجر رہنماؤں کو اس میں بہتری ملے گی؟ اس وقت ملک جو ہے وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے قبلے کو آج درست نہیں کریں گے تو پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا اپنے قبلے کو درست کرنے کا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں لاہور سے عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گزشتہ کئی روز سے بہتری کی جانب گامزن ہے، اور جو ڈالر کی قیمت ہے وہ دن بدن کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی آئندہ چند روز میں کافی بہتر بھی ہو جائے گی، کیونکہ چند روز پہلے آرمی چیف کی تاجر رہنماؤں سے اور خاص طور پر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی جانب جو ہے گامزن اور بہتری کی جانب لے جانے کے حوالے سے کافی اعتماد میں لیا ہے۔ تو ابھی ان کی گفتگو کیا ہوئی آرمی چیف سے، یہ بھی جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی الٹیمیٹلی یہ ہم یہی چاہتے تھے، اور جو سب سے بڑی لاہور چیمبر کی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ انٹر بینک اور ہنڈی کے ریٹ کے ڈفرینس کو کم کیا جائے، آپ کے وائٹ اکانومی کو بڑھایا جائے، اور جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کو وائٹ اکانومی کے اندر لے کر آیا جائے، بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے، اور جو الیکشنز ہیں تب تک الیکشنز میں نہ جایا جائے جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھ کر چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کرتی۔ اور جو اس کا سب سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے، جو آئے گا آپ کے انٹر بینک اور ہنڈی کے ریٹ کے ڈفرینس کے کم ہونے سے، بلکہ اب تو ایسا ہے کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ کم ہے اور انٹر بینک کا ریٹ زیادہ ہے۔ ہمارے تمام ایکسپیٹریٹس پاکستانی ہنڈی سے پیسے نہیں بھیجیں گے، اسٹیٹ بینک سے پیسے بھیجیں گے۔ جتنے ہمارے ایکسپورٹرز نے پیسے باہر رکھے ہوئے تھے ان تمام نے اپنی ایکسپورٹس کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ منگوانی شروع کر دی ہیں۔ تو جب الٹیمیٹلی ہمارے ریزرو زیادہ ہوں گے تو روپی اسٹرانگ ہوگا اور مہنگائی الٹیمیٹلی اس سے کم ہوگی۔ اچھا، یہ چھوٹا سا جو ایشو ہے حوالہ ہنڈی کا، یہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایشو ہے کیا، اگر آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بھی گائیڈ کر دیں۔ دیکھیں بات یہ جی کہ ایسے تمام پیسے جو اسٹیٹ بینک میں نہیں آتے، ہم اس کو حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے کہتے ہیں کہ وہ پیسے حوالہ ہنڈی سے آ رہے ہیں۔ وہ آفیشیل کچھ کہتے ہیں جی آفیشیل ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں آفیشیل نہیں ہوتے، لیکن بات یہ ہے آفیشیل، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آفیشیل کرنسی وہ ہے جو اسٹیٹ بینک کے اندر آتی ہے، جو آپ کے بینکس ہیں، نامینیٹڈ بینکس ہیں، ان کے اندر وہ پیمنٹ آتی ہے۔ تو ہم تمام ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کو بھی وہ جو پیمنٹس ہیں اپنی ان گورنمنٹ کے بینکس کے اندر بھیجنی چاہیے جو اسٹیٹ بینک نے آتھرائز کر رکھے ہیں، تاکہ وہ سارا پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس جائے اور وہ پیسہ ہماری معیشت میں کنٹریبیوٹ کرے، روپے کو اسٹرانگ کرے، ہماری جو اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کم کر سکے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اب حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں جو غیر قانونی طور پر ملوث ہیں ان کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں، آپ کیا سٹانس ہے کہ تاجر رہنماؤں کو اس میں بہتری ملے گی؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اب نارمل حالات ہیں، اس وقت ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے۔ اگر ہم اپنے قبلے کو آج درست نہیں کریں گے تو پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا اپنے قبلے کو درست کرنے کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس نے غلطی کی ہے آپ اس کو پھانسی لگا دیں، پر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو معافی کا موقع ضرور دیا جائے۔ اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میرا یہ ایسٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے اور مجھے ڈاکومنٹ کرنے کا موقع میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اس بات کا بہت بڑا حامی ہوں کہ جو انڈکلیئرڈ کیپٹلز ہیں، انڈکلیئرڈ آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئرڈ ہونا چاہیے، لیکن آئی ایم ایف کی وجہ سے شاید ہم ان کو نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ بھی حالات کی وجہ سے، وہ بھی قوانین کی وجہ سے ہم اپنے ایسٹس کو، ہم اپنے کیپٹلز کو نہیں لے کر آ سکے وائٹ اکانومی کے اندر، تو اگر جب بھی آئی ایم ایف کی گرفت ہمارے اوپر کم ہوتی ہے اور ہم اپنے فیصلے خود کر پاتے ہیں، تو ہمیں اس تمام گرے اکانومی کے پیسے کو وائٹ اکانومی کے اندر لے کر آنا چاہیے، تاکہ وہ اکانومی کا حصہ بنے
اور اس سے انڈسٹری لگے, اس سے روزگار پیدا ہو, اس سے ملازمتیں ملیں, اور وہ تجوری میں نہ پڑا رہے, وہ بینک میں نہ پڑا رہے, کسی گھر میں گدے کے نیچے نہ پڑا رہے, وہ اکانومی کے اندر اپنے شیئر کو کنٹریبیوٹ کرے. میں جنرل سے آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ حوالہ منڈی کا بزنس جو ہے وہ اب سے کئی سال پہلے سے بھی چل رہا ہے, تو پہلے کیوں نہیں اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ دیکھیں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے جو غلطی ہوئی, اگر ہم نے اسے کریکٹ نہیں کیا تو ہمیں اب ماضی پہ بات نہیں کرنی چاہیے, مستقبل اور حال پہ بات کرنی چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے, وی آر ویری مچ سیٹسفائیڈ. آج کیا ہو رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پالیسیز کنٹینیو رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ روپے کی قیمت کو 150 سے 250 کے درمیان ہونا چاہیے اگر ہم اپنی معیشت کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں. اگر میں ایک اور بات کو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کی وجہ ڈیویلیویشن ہے, کیونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. جب ہماری امپورٹ سستی ہو جائے گی تو یہ بجلی کا بل, آپ کی انفلیشن, آپ کا انٹرسٹ ریٹ, یہ تمام چیزیں کنٹرول کر جائیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے روپے کا مستحکم ہونا, ڈالر کی قدر کا کمزور ہونا. تو اس میں جو پیچھے غلطیاں ہوئیں ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے, انہیں دوبارہ بار بار نہیں کرنا چاہیے. آگے ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنا چاہیے. اب سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹسفیکٹری ایک جو ایکشن لیا جا رہا ہے ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے, تو اس سے جو عام پبلک ہے ان کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیں, میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا, جیسا کہ میں نے کہا کہ انٹر بینک کا ریٹ زیادہ ہے, اوپن مارکیٹ کا کم ہے. مارکیٹ میں 260-70 پہ بھی ڈالر اویلیبل ہے, کوئی اس کو بھی نہیں خرید رہا, کیونکہ آواز یہ ہے کہ 230-40 تک ڈالر اگلے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر آ جائے گا. روز اس کی قدر اوپن مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے. کئی لاکھ ٹن چینی جو گم گئی تھی وہ مل گئی ہے. کئی لاکھ ٹن کھاد جو گم گئی تھی, جو گم گیا تھا, وہ مل گئی ہے. کئی چوری کے میٹرز, جو آپ کی بجلی کی تار, جو الیکٹریسٹی چوری ہو رہی تھی, جو نظر نہیں آتی تھی, اس نے نظر آنا شروع کر دیا ہے. تو دیکھیں, اگر ہمارے یہ تمام چوریاں اور یہ نقصانات جو جس سے اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا تھا, اگر وہ ملنے شروع ہو گئے ہیں تو میرے ماننے یا نہ ماننے سے الٹیمیٹلی عوام کو فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں ہوتا کیا تھا, اگر آپ اور میں ایک علاقے میں رہتے ہیں اور میں چوری کر رہا ہوں بجلی کا, اور آپ کو میرے حصے کا بل دینا پڑتا تھا, اب ہر ایک کو اپنے حصے کا بل دینا پڑے گا. تو الٹیمیٹلی عوام کا فائدہ ہوگا, آپ کی مہنگائی کم ہوگی اور سہولیات پیدا ہوں گی. نئے الیکشن سے پہلے اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی, بہتری آئے گی مہنگائی میں. دیکھیں, میں نے تو چیف آف دا آرمی اسٹاف سے رائے یہ رکھی کہ ہمیں تو الیکشنز چاہیے ہی نہیں. آپ پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بٹھائیں, ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کرائیں, ان سے کہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے اگلے 15 سے 20 سال کا لائحہ عمل کیا ہے. کسی بھی گورنمنٹ کے آنے یا کسی بھی گورنمنٹ کے جانے سے اکانومی کا پہیے کو نہیں رکنا چاہیے. باقی جو قانون کہتا ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا. بے شک ہی بہت اچھی گفتگو رہی. اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند ماہ میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ پہلے کی طرح پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی, اور عوام کو جو ہے باقی سالوں کی طرح اب بھی جو ہے وہ بہتر اور آسان چیزیں جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائیں گی. گفتگو آپ نے جانی ہے, مزید بھی آپ سے جو ہے وہ نئی اسٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل اور ڈسکور پاکستان.